मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में फजल भरा सलाम कबूल हो। आए हम दुआ करें। ऐशमानी बाप, यस्सु के नाम से हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी दी हुई नेमतों, बरकतों, बख्शों के लिए और आज के खूबसूरत वक्त के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद, आज तू अपने कलाम के वसीला से हमारे साथ बोल और कलाम कर और कलाम की गहरी बातों को हम पर आश्कारा कर। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज जो भी तेरा कलाम सुने उसकी ज़िंदगी बामकसद हो जाए। मेरी ज़िंदगी को बामकसद बना, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है तो हमारी ज़िंदगी बेमानी है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, छू बरकत दे, रूह कुदस जुम्बश करे हमारी ज़िंदगियों पर और हम तेरे कलाम की गहरी बातों को समझ सकें। यस्सु के अजीम नाम से आमीन। आज हम जानेंगे कि ज़िंदगी के मकासद के तल्लक से बामकसद ज़िंदगी के फ़वाइद। पहले हमें जाना कि हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद होना चाहिए। अगर ज़िंदगी में कोई मकसद है तो उसके फ़ायदे हमें क्या हो सकते हैं, ये भी जानना निहायत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी के जो मकसद हैं हमें उनके फ़ायदे क्या होंगे। तो हम गौर करते हैं, मकसद को जान लेने से ज़िंदगी बामानी हो जाती है। हमें इसलिए खलक किया गया है कि हमारे कुछ मानी हों। हम अगर दुनिया पर कुल कायनात पर गौर करें तो हमें कोई भी चीज़ बेमानी नज़र नहीं आती। हर एक चीज़ को बनाने में खुदा का कोई मकसद है, खुदा का मंसूबा है। और हर चीज़ जो है जिस मकसद के लिए बनाई गई है, अगर वो उस मकसद को पूरा नहीं करती वो बेमानी हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और मेरे अजीज़ों, फ़र्ज़ करें हम अपने घर में एसी ख़रीद के लाते हैं। उसका मतलब है हमें कूलिंग करे, कमरा जो कमरे में कूलिंग होनी चाहिए। अगर हम एसी लाकर लगा दें और वो कूलिंग ना करे, वो अपना वो मकसद पूरा ना करे, हम उसे कमरे में नहीं रहने देंगे, हम उसे निकाल देंगे। हम वो वाला एसी लाएंगे जो हमारे कमरे में कूलिंग करे, जो गर्मी में हमें जो शिद्दत की गर्मी से हमें महफूज रखे। और उस तौर पर जब कमरे में कूलिंग होगी, हमें सुकून होगा, हम बड़े सुकून से बैठ सकते हैं। उसका मकसद ये है। और इसी तौर पर सर्दियों में हीटर लगाए जाते हैं ताकि वो कमरे में हीट हो, हीटिंग के लिए, उसका ये मकसद है। अगर हीटर जो है वो हीटिंग ही ना करे, हमें वैसे ही सर्दी लगती रहे, तो हम उसको निकाल देंगे। इसी तौर पर जिस मकसद के लिए खुदा ने इंसान को बनाया है, अगर वो मकसद ही पूरा ना करे तो वो खुदा की हजूरी से खारिज हो जाता है। जिस तरह आदम और हवा को खुदा ने जब बनाया तो आदम को बागे अदन में अख्तियार दिया। उसका मकसद ये था कि ज़मीन पर जितनी चीज़ें बनाई गई हैं वो उन पर अख्तियार रखे। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम गौर करते हैं कि आदम ने जो उसको अख्तियार मिला था, नाफरमानी के बाहिस वो अख्तियार खो दिया, तो वो फिर अब खुदा के किसी काम का नहीं रहा वहाँ पर। और खुदा ने बागे अदन से उसे निकाल दिया और वहाँ पर 16 जन तलवार का पहरा लगा दिया कि कहीं ये दोबारा बागे अदन में दाखिल ना हो सके। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहता
جب ہماری زندگی با مقصد نہیں ہوتی۔ اس لیے لوگ ان معنوں کو دریافت کرنے کے لیے جوتش، نجوم یا غیب بینی جیسے ناقابل اعتبار طریقے استعمال کرتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد مجھے پتہ چل جائے۔ ایک شخص جس کی عمر 20 سے 30 برس کے درمیان تھی، وہ یوں لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں سراپا ناکامی ہوں۔ وجہ کیا بھئی؟ تو کیوں سراپا ناکامی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو وہ بتاتے ہیں کیونکہ میں کچھ بننے میں کوشاں ہوں لیکن جانتا تک نہیں کہ کیا بنوں۔ کسی دن جب میں نے اپنا مقصد دریافت کر لیا تو محسوس کروں گا کہ میں نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد ہمیں معلوم نہیں ہوا تو سمجھے ابھی تک ہم نے اپنی زندگی کا آغاز تک نہیں کیا۔ میرے عزیزو، یہ نہایت ضروری بات ہے۔ اور یہ مقصد کیسے ہم جانیں؟ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ بہت سے لوگ زندگی کے مقصد کو جاننے کے لیے بہت سی کتب پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو دوسروں سے شروع کرتے ہیں، لیکن نہیں۔ اگر آپ زندگی کا درست مقصد جاننا چاہتے ہیں تو پھر خدا سے شروع کریں۔ خدا کے بغیر زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ ہمارے اپنے تو بہت سے بنائے ہوئے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے بغیر زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اور مقصد کے بغیر زندگی کے کوئی معنی نہیں۔ بغیر معنی کے زندگی کی کوئی اہمیت نہیں یا امید نہیں۔ بائبل مقدس میں بہت سے لوگوں نے اس نا امیدی کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھیں اور اس کا 49 چیپٹر اور اس کی 4 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بڑا واضح لکھا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، اور یسایہ نبی گلہ کرتے ہیں۔ اور وہ کیا گلہ کرتے ہیں؟ میں نے بے فائدہ مشقت اٹھائی، میں نے بہت محنت کی، میں نے بڑی مشقت اٹھائی، پر اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ ہم رائے گاہ محنت کر رہے ہیں، ہم بیکار میں محنت کر رہے ہیں اگر ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی۔ ہماری محنت بھی بیکار ہے اور ہماری جو قوت ہے وہ بھی بیکار ہے، اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور خدا کے بندہ کی بات کر لیتے ہیں، دوسری گواہی بھی دیکھ لیتے ہیں اور دوسری شکایت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ ایوب کی کتاب اور اس کا 7 باب اور اس کی 6 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، میرے دن جلاہے کی دھڑکی کی مانند ہے، سے بھی تیز رفتار ہیں۔ میرے دن جلاہے کی دھڑکی سے بھی تیز رفتار ہیں، اور جو بغیر امید کیے گزر جاتے ہیں۔ بے مقصد بغیر امید کیے اس کے دن گزر جاتے ہیں۔ ایوب فرماتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں، مجھے اپنی جان سے نفرت ہے، میں ہمیشہ تک زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے چھوڑ دے کیونکہ میرے دن بطلان ہیں۔ ایوب 7:16۔ سب سے بڑا المیہ موت نہیں بلکہ بے مقصد زندگی ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے جو جناب ایوب فرماتے ہیں کہ میری
ज़िंदगी जो है, मेरे दिन बुतलान है, वो दिन बुतलान है, उनका कुछ फ़ायदा नहीं जो ऐसे गुज़र जाते हैं। मेरे अजीज़ों, ये आप अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि आप ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। कोई आपकी ज़िंदगी का मकसद है? क्या मकसद है? क्या खुदा ने आपकी ज़िंदगी में ये रखा है? फिर आपको कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो दोनों ने मशक्क़त भी बेफ़ायदा उठाई है, जनाब यसाया फरमाते हैं, और कुव्वत भी रायगा गई है। और ये कहते हैं कि मेरे दिन बड़े तेज़ रफ्तार गुजर जाते हैं बग़ैर उम्मीद के, और मुझे अपनी जान से ही नफ़रत है। बहुत से लोग अपने आप से नफ़रत करते हैं, उन्हें अपने आप से नफ़रत हो गई है। जिनको अपने आप से नफ़रत हो गई है, फिर वो दूसरों से भी नफ़रत करते हैं। और इसकी मेन रीज़न लोगों को मालूम नहीं होती बाज़ का, मैं क्यों नाउमीदी में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी के दिन क्यों बतलान है, मेरी कुव्वत क्यों बेफ़ायदा है, मैं जो मशक्क़त कर रहा हूँ ये क्यों बेफ़ायदा है। बस हम ही वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी का मकसद जब किसी को मिल जाएगा तो उस दिन उसकी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। ज़िंदगी के लिए उम्मीद ऐसी ही ज़रूरी है जैसे हवा और पानी। आप जानते हैं हवा के बगैर भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। कोई परिंदा जो है, जितने भी जानदार हैं, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो ज़िंदा नहीं रह सकते हवा के बगैर। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी में उम्मीद ज़रूरी है। तो अगर हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में कोई उम्मीद भी नहीं होगी। उम्मीद की ज़रूरत इसलिए है कि आप हालात का मर्दानावार मुकाबला कर सकें। जिसके अंदर ज़िंदगी की उम्मीद नहीं, वो हालात का मुकाबला भी नहीं कर सकता। एक बड़े मशहूर डॉक्टर हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं, और वो कैंसर के मरीज़ों से सवाल पूछते हैं, और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर बर्नी सिगल। और वो मरीज से एक सवाल के वसीला से पेशगोई कर सकता है या कर सकते हैं कि मेरे कैंसर के मरीज़ों में से किसको फाका होगा, कौन कैंसर के मर्ज से शिफा पा सकता है। वो उनसे एक सवाल पूछते हैं, और वो सवाल पूछते हैं, सवाल ये होता था, क्या आप 100 साल की उम्र तक ज़िंदा रहना चाहते हैं? जो ज़िंदगी के मकसद का गहरा एहसास रखते थे वो हाँ में जवाब देते थे, और गालबन वो ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा रहेंगे। मकसद ही से उम्मीद पैदा होती है। अगर आप नाउमीदी महसूस करते हैं तो ज़रा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रुकिए, ठहरिए, आप ज़िंदगी को किस मकसद से गुजारने लगेंगे तो आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आएंगी। खुदा कहता है, मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। यिर्मयाह 29:11। खुदा हमारे बारे में सलामती के ख्याल रखता है ताकि हम नेक अंजाम की उम्मीद जो है वो हमें बख्शी जाए। शायद आप सोचते हो कि मुझे एक नामुमकिन सूरत हाल दरपेश है, मैं ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा हूँ कि जो मुझे हल होती हुई नज़र नहीं आती। पर मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, बेशक कैसी भी सूरत हाल है जो आपको नामुमकिन नज़र आ रही है, जैसे हम गौर करते हैं बहरे कुलज़म पर इसराइल जब आए, इसराइलियों को वो सूरत हाल नामुमकिन नज़र आ रही थी
کہ ہم بحر کلزم کے پار جا پائیں گے، کیونکہ حالات اس طرح سے تھے کہ پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں اور آگے بحر کلزم تھا۔ اگر وہ پیچھے جاتے تب بھی موت، اور وہ آگے آتے تب بھی موت۔ وہ چاروں طرف سے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اسی طور پر شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، ان کو خطرناک صورتحال نظر آ رہی ہیں، ان کو ناممکن حالات نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب موسیٰ سے کہ ہم جو ہیں مصر میں کیوں نہیں ہمیں رہنے دیا؟ کیا وہاں قبرستان کے لیے جگہ نہیں تھی؟ تو جو ہمیں بحر کلزم کے کنارے پر لا کر مارنے لگا ہے۔ میرے عزیزو، انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی موت کو یقینی سمجھ لیا کہ ہم مر جائیں گے، ہم موت کے بہت قریب ہیں، کیونکہ یہ ناممکن صورتحال ہے۔ اب ہماری موت ہی ہے، نہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں نہ ہم آگے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ایسے مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں، انہیں ہر طرف اپنی موت ہی نظر آتی ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کا مقصد جان لیں تو ان کی موت جو ہے وہ زندگی میں بدل جائے گی۔ جناب موسیٰ کے سامنے ایک مقصد تھا کہ میں نے اس قوم کو ملک کنعان میں لے کر جانا ہے، میں نے اس قوم کو عبادت کرنے کے لیے فرعون کی غلامی سے نکالا ہے۔ ان کا مقصد لوگوں کو عبادت کروانا تھا، خدا کی بندگی کروانا تھا، خدا کی پرستش کروانا تھا، خدا کے آگے جھکنا سکھانا تھا، اور ان کا یہ مقصد تھا کہ یہ ملک کنعان میں پہنچیں۔ اور اس مقصد کی وجہ سے وہ نا امید نہیں ہوئے۔ مقدس موسیٰ نے امید رکھی اور لاکھوں لوگوں کو کی جانوں کو ایک بندے کے مقصد رکھنے کی وجہ سے بچا لیا گیا۔ اگر سب بھی بے مقصد ہو جاتے تو پھر وہاں پر موت ہی تھی۔ تو خدا نے اس کام کو خداوند نے کیا۔ اور میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ وہ بحر کلزم جو تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس میں سے راستہ پیدا ہو گیا۔ اگر آج ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو ایک زندہ امید ہمارے اندر آنی چاہیے، اور وہ امید با مقصد زندگی سے آتی ہے۔ ویسے اس کی کوئی اور صورتحال ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے، اگر آپ میرے ساتھ نکالیں افسیوں کا خط 3 باب اور 20 آیت، وہاں پر لکھا ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا قدرت والا ہے۔ قدرت ایک قوت ہوتی ہے، اور قدرت ایسی قوت ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی پر وہ کام کرتی ہے۔ جیسے ہم ہوا کو دیکھتے ہیں، وہ چلتی ہے، ہم اس کا شور سنتے ہیں، اور ہمیں ہوا نظر نہیں آتی۔ جب ہم درختوں کو ان کے پتے ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے۔ اسی طور پر قدرت ہمیں نظر نہیں آتی لیکن قدرت کے کام نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ قادر ہے، اس کی قدرت کام کرتی ہے، اور اس کی قدرت سے ہی بحر کلزم 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ خدا کی قدرت سے ہی یسوع مسیح روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور یسوع مسیح کی پیدائش بھی روح القدس کی قدرت سے ہوئی بغیر باپ کے، اور کل کائنات بھی خدا کی قدرت سے وقوع میں آئی ہے۔ اور وہ قدرت کہاں پائی جاتی ہے؟ وہ قدرت روح القدس کے اندر ہے، اور وہ قدرت خدا کے کلام میں ہے، وہ قدرت یسوع کے لہو میں ہے، وہ قدرت یسوع کے نام میں ہے۔ ہم یسوع کے نام سے بڑے بڑے بحر کلزموں کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی ناممکن صورتحال کو ممکن بنا سکتے ہیں اس قدرت کے وسیلہ سے۔ جو ہم نے سوچا ہے، جو ہم نے خیال کیا ہے، جو ہم نے درخواست کی ہے، اس کا مطلب ہے اس سے بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے، اور ہمارا خدا کر سکتا ہے۔
آپ کبھی اس پر ٹرسٹ کر کے دیکھیں، بلیو کر کے دیکھیں، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہماری جو زندگی ہے وہ با مقصد ہونی چاہیے۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ اے آسمانی باپ، میں تیری منت کرتا ہوں، کسی کی بیماری ایسی ہے او خدا جو ممکن نہیں کہ وہ شفا پائے، کسی خاندان کے جوڑے کے حالات ایسے ہیں ممکن نہیں کہ وہ کٹھے زندگی بسر کر سکیں، اور اس طرح سے کسی کی جاب کے حالات ایسے ہیں ممکن نہیں کہ وہ وہاں جاب کر سکے، تو خدا ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ اور خدا میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو بیمار ہیں بیماریوں سے شفا پا رہے ہیں، جن کے آفس کے حالات خراب ہیں، یسوع کے نام سے تم نے ان کو درست کر دیا ہے۔ اے عثمانی بات، کیونکہ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، اس قدرت کے وسیلہ سے وہ کام ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ممکن نہیں کہ وہ نکل سکیں، تو نے ان کو نکال لیا ہے۔ اور جو نشہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں خداوند، تو نے ان کو نشہ کی لعنت سے آزاد کیا ہے۔ جو لڑائی جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ممکن ہی نہیں لگتا کہ ان کے لڑائی جھگڑے درست ہوں گے، ان کو لڑائی جھگڑوں کی قید سے نکال دیا ہے۔ جو بے اولاد ہیں اور بے اولادی کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوگا کہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، یسوع کے نام سے تو ایسا قادر ہے، تو خداوند ان کو اولاد جیسی برکت دے سکتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس نے کام کرنا شروع کر دیا ان کی زندگی میں۔ جو بھی یہ کلام سنے گا، جو بھی یہ دعا سن رہا ہے، اور خدا ساری بیماریوں سے رہائی، اور کئی قرضوں کے اندر ایسا پھنسے ہوئے ہیں جیسے بٹوں کے لوگ ہیں، ممکن نہیں کہ وہ قرضوں سے آزاد ہوں، پر تیری قدرت سے وہ قرضوں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں جس طرح تو بڑی اسرائیل قوم کو یہ ممکن نہیں لگتا تھا کہ وہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہوں گے، یہ ان کو ممکن نہیں لگتا تھا بحر کلزم 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، یہ ان کو ممکن نہیں لگتا تھا کہ یرو کی دیواریں گریں گی، پر تو نے نعرہ لگانے سے، پرستش کرنے کے وسیلہ سے یرو کی دیواریں گرائیں۔ نہ صرف بحر کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یردن کو بھی خشک کر دیا، اور وہاں جو لوگ بیٹھے تھے وہ خوف زدہ ہوئے اور ڈر کر بھاگ گئے جیسے یرو کی دیواریں گریں، اور ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ آج ناممکن صورتحال ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہے، اگر ہم امید سے ہیں، اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، تو خدا کی قدرت ہمارے وسیلہ سے ظاہر ہوگی۔ جس طرح شاگردوں کو تو نے وہ قدرت دی، اور خدا اس طرح آج وہ قوت ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں کہ تیری قدرت ہماری زندگیوں میں آئے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع کے عظیم اور بابرکت نام سے، آمین۔